ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سیر ٹرانسمیشن اور میں ہوں سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، آج کا ٹاپک جو ہے یہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے، تذکرہ اہل بیت، تذکرہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ ہم بات کر رہے ہیں آپ کے فضائل پر، آپ کے مناقب پر، آپ کی شہادت پر، اور اگر آپ کی خلافت کے دور کو نہ بیان کیا جائے اور آپ کے طرز حکومت کو، جو آپ کی دور کی ریاست مدینہ تھی، اس کو اگر ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں گفتگو جو ہے وہ اس میں تشنگی رہ جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ کمی رہ جاتی ہے۔ علامہ صاحب، حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا طرز حکومت جو تھا وہ کیسا تھا، اور آج کے ساتھ ہم اس کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی ایک سعادت یہ بھی ہے کہ ہم انہی کی اولاد میں سے بے شک بے شک، الحمدللہ الحمدللہ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ایک لبنان کے مسیح رائٹر ہیں بہت بڑے، انہوں نے ایک 10 جلدی کتاب لکھی، اچھا، عدالت العلویہ، اچھا، مولا علی کی عدالت۔ صحیح۔ خود خلفاء کے حضرت ابو بکر کا زمانہ ہو، حضرت عمر کا زمانہ ہو، حضرت عثمان کا زمانہ ہو، جی، ان زمانے میں بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قضاوت کے واقعات موجود ہیں۔ بے شک۔ طرز حکومت کی جب بات آتی ہے تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو جاج مسیح رائٹر جو ہے وہ نتیجہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قتل علی فی المحراب لشدت عدالتہ، اللہ علی محراب مسجد میں اپنی شدت عدالت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا خاصہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک علائی حکومت، وہ اسلامی حکومت کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امتیاز تھا، جس کی داغ میں انہوں نے ڈالی تھی، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے حالات میں کہ جب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم حالات سنبھالتے ہیں، حکومت سنبھالتے ہیں، حضرت عثمان کو جب قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کے قتل کے 3 دن بعد تک کوئی اسلامی حکومت کا سربراہ نہیں ہوتا، اور ایسی حالت میں لوگ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ازدحام کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خطرہ پیدا ہو گیا کہ سبطۂ پیمبر، ابنائے پیمبر لوگوں کی ازدحام کے پاؤں میں کچلے نہ جائیں۔ اللہ، مجھے یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اتنا ازدحام تھا جو بیعت کے لیے بڑھ رہے تھے، اور جب حجت تمام ہو گئی میرے اوپر، اتمام حجت ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ ہم روز معاشر رسول اللہ سے شکایت کریں گے۔ حالات ایسے تھے کہ اس حالات میں اصحاب پیمبر بھی پریشان تھے اور پوری امت مسلمہ پریشان تھی کہ اب حکومت کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں آئے گی، مگر اہل دانش، اہل فکر، جو بزرگان اصحاب تھے، انہوں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم پہ حجت تمام کی کہ اگر آپ اب ذمہ داری قبول نہیں کریں گے تو ہم روز معاشر رسول خدا شکایت کریں گے۔ ہم ہدایت لینے آئے تھے اور علی نے دروازہ بند کر دیا۔ صحیح۔ اب فرمایا کہ میرے اوپر حجت تمام ہوگی، اب میں، اور اس کے بعد پھر جب حالات آئے اس طرح سے آئے کہ بصرہ سے قافلہ ایک پورا لشکر تیار ہو کے آ جاتا ہے اور امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ڈسٹیبل ہوتی ہے ظاہراً۔ یعنی حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ چھاؤنی جو حضرت عمر نے اپنے زمانے حکومت، زمانے خلافت میں انہوں نے قائم کی تھی کوفہ کی سرزمین پر، امیر المومنین کو مدینہ چھوڑ کے، یعنی قرب پیمبر کو چھوڑ کر، رسول خدا کی مسجد نبوی کی وہ رحمتیں، وہ برکتیں اور روضہ پیمبر کی وہ چھاؤں چھوڑ کر، اور وہ شہر کی جس کو خود بسایا تھا اور جس کے لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں میں جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اسلام کے پھیلاؤ کے لیے اور ریاست مدینہ کے قیام کے لیے، آج تو دنیا مثالیں دیتی ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے اور پتہ نہیں کیا، بہرحال چھوڑے اس کو سیاسی موضوع کو، تو بہرحال ریاست مدینہ، جس کی مدینہ شہر کو چھوڑ کے جانا، یہ آج بھی جب زائرین واپس پلٹتے ہیں تو ان کی حالت عجیب ہوتی ہے، اور وہ شخصیت کہ جس نے خود اپنے خون سے وہ مدینہ بسایا تھا، اب وہ چھوڑ کر مدینہ کو کوفہ میں چھاؤنی میں جانا پڑتا ہے۔ یعنی حالات اس طرح یعنی مقدر ہیں، مقدر حالات میں۔ آپ نے جو بات کی قضا کی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی قضا، آپ کی عدالت، آپ کا بطور جج، آپ کا بطور قاضی جو مقرر ہونا، اور دیگر خلفاء کے دور میں بھی بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا عدل جو ہے وہ آج کے، میں سمجھتا ہوں، عدالتی نظام کے لیے بڑا رول ماڈل ہے۔
اس والے سے بھی کی بیان فرمائے. میں اس والے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا, پہلے اگر اجازت دیں اسامہ حاضر کہ میں اس کو تھوڑی بات کو مکمل کر لوں. پھر شام سے قافلہ آتا ہے, دمشق سے ایک لشکر آتا ہے, اور اس سے امیر المومنین کا 2 سال تک اسی معاملے میں الجھے رہتے ہیں. پھر تحکیم کا ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ جس تحکیم کے فیصلے میں سارا نظام کو درم برہم کر دیا جاتا ہے. اور بہرحال امیر المومنین کی پوری زندگی, حکومت کی جو زندگی ہے, خلافت کی جو زندگی ہے, وہ مختصر دورانیہ ہے اور کرب میں ہے. کبھی جمل ہے, کبھی نہروان ہے, کبھی سفین ہے. ایک مشکل مرحلہ, یہ ایک تاریخی معاملات ہیں, ان کو مطلب اس طرح سے ڈسکس بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایسے حالات میں بھی عقیل سگا بھائی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا, جبکہ مد مقابل رقابت بھی موجود ہے خلافت کے عنوان پر, حکومت کے عنوان پر, عقیل آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ مجھے جو شہریہ ملتا ہے, ماہانہ وظیفہ ملتا ہے, وہ اس سے میرے بچوں کی پرورش میں جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پا رہی, کہ کثیر العیال ہوں تو بڑھا دیجئے. تو امیر المومنین علیہ السلام وہ جو آگ پڑی ہوتی ہے اس میں سیخ کو تپاتے ہیں, اور حضرت عقیل کی چونکہ کبیر سینی کی وجہ سے, کبر سینی کی وجہ سے بنائی کمزور ہو گئی, تو امیر المومنین نے وہ سلاخ بڑھائی اور کہا کہ عقیل کیا اس کو تھام سکتے ہو؟ جب ہاتھ قریب گیا تو اس کی حدت محسوس ہوئی ہاتھ کو, فوراً ہاتھ پیچھے کیا, کہا یہ تو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے اس کو تپایا ہے. کہا کہ تم اس دنیا کی آگ سے ڈرتے ہو, اور علی جو ہے وہ آخرت کی آگ سے نہ ڈرتے. اللہ اکبر. تو جو آپ یہ بیان فرما رہے تھے, مجھے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ آپ دن کو فیصلے کیا کرتے, اور رات کو جب آپ محراب میں آتے, رات کی تاریکی کا جو قیام ہوتا, اور آپ اس طرح قیام کرتے کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کو کسی نے بچھو نے ڈس لیا ہو, جس طرح آپ تڑپ جاتے تھے, اور آپ کی حالت یہ ہو جاتی, آپ آ کے محراب میں دنیا کو پکارتے, اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی, تیرا میرے سے رجوع نہیں ہو سکتا, تیری طرف میری رغبت نہیں ہو سکتی, میری رغبت اور میرا رجوع اللہ کی طرف ہے, اللہ کی جانب ہے, اللہ کی طرف میری توجہ ہے. اللہ صاحب, حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے آتا ہے, جب آپ خشیت الہی کی بنا پر آپ نماز کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے, تو اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاؤں مبارک میں نیزہ لگ جاتا یا کوئی زخم ہو جاتا تو اس کو نکالا جاتا, کہا جاتا کہ میں نماز کے قیام میں کھڑا ہو جاؤں تب نکالا, تاکہ مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ نکل گیا, تکلیف مجھے محسوس نہ ہو. آپ کی قضا, آپ کی عدالت اور آپ کی خشیت, اس حوالے سے بھی کچھ بیان فرمائیے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ, میری سنت, میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے تم پر. یہاں پہ یہ جو ہے نا علیکم, یہ معنی بمعنی الزم ہے, لازم ہے تم پر میری سنت, میرے خلفاء راشدین کی سنت. ہمارے نزدیک جیسے سیدنا ابو بکر صدیق, ویسے سیدنا فاروق اعظم, ویسے سیدنا عثمان غنی, بالکل ویسے ہی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم, ان تمام کے جو ادوار ہیں جن کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں, خلفاء راشدین کا دور, یقیناً ہر دور کے اندر ہمیں ریاست مدینہ کے پہلو نظر آتے ہیں. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا نا کہ اقضاہم علی, ابو بکر وہ میری امت میں بڑے رحم دل ہیں, عمر عادل ہیں, عثمان کے دور میں فیصلہ کرا, اور علی جو ہیں وہ میری امت کے جج ہیں. اقضاہم علی, آپ سیدنا علی المرتضیٰ کے اگر فیصلوں کی طرف جائیں گے تو آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ان کے فیصلے نظر آئیں گے, آپ کو سیدنا فاروق اعظم کے دور میں فیصلے نظر آئیں گے, آپ کو سیدنا عثمان کے دور میں فیصلے نظر آئیں گے. اور اپنے دور کے اندر میں سمجھتا ہوں, میں چونکہ ایک تاریخ کا طالب علم ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مشکل ترین جو دور تھا وہ سیدنا علی المرتضیٰ کا دور تھا. اور جس طرح انہوں نے فتنوں کا مقابلہ کیا, جس طرح انہوں نے وہ نمرد آزما ہوئے کفار کے ساتھ, منافقین کے ساتھ, وہ آپ اگر دیکھیں گے, آپ ان کے عدل پہ بات کر رہے تھے تو میرے دل میں ایک بات بار بار آ رہی تھی, آپ اس سے اندازہ کیجئے
کہ جس بدبخت نے آپ کے اوپر وار کیا، وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں نے اس سے اللہ کے دشمن اس سے میں نے جب اس کو میں تیز کر رہا تھا تو میرا یہ عزم تھا کہ میں اسے اللہ کے دشمن کو، تو کہا اس سے اللہ کا دشمن ہی قتل ہوگا اور تو خود اس سے قتل ہوگا. آپ اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا، خدا کی قسم وہ ضرب مثل ہے. اور ریاست مدینہ کا یہ بہت بڑی ایک تصویر ہے. کہا کہ اس کو اچھی پوشاک پہناؤ، اس کو اچھا کھانا دو، اس کو اچھا کھانا دو. میں اگر اس دنیا میں رہا تو فیصلہ خود کروں گا، اور اگر رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو پھر اس کو میرے پیچھے روانہ کرنا. آپ اس سے دیکھیں ان کی جو قضاوت ہے، ان کا جو عدل ہے، ان کا جو انصاف ہے. اور دوسری بات ابھی بڑی خوبصورت فرما رہے تھے کہ جو مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر آپ کوفہ گئے، کیا کسی شوق کی وجہ سے گئے؟ نہیں، اس وقت معاملات ایسے تھے، اس وقت حالات ایسے بن گئے. آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے تو یقین جانیے، میں سمجھتا ہوں تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت ہے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ ہی تھے کہ اس وقت انہوں نے تمام معاملات کو دیکھا، ان کو ہینڈل کیا. اور ہمیں اس لیے جو کہا جا رہا ہے نا کہ ان کے جو طرز زندگی ہے، ان کا جو طرز حکومت ہے، اور جیسے ابو بکر صدیق کا دور خلافت، ویسے حضرت عثمان کا، فاروق اعظم کا، ویسے ہی ان کا. اور کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر آپ دیکھیں کہ کس قدر حالات مشکل ہیں، مشکل ترین ہو چکے ہیں. اور اس کے اندر ایک بڑی اہم میں بات سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ نے خوارج کا جو مقابلہ کیا اور وہاں پہ جو آپ نے الفاظ بیان فرمایا وہ بڑے عجیب علامہ صاحب. آپ نے فرمایا ہم اخواننا، ہے تو ہمارے بھائی، قد بغوا علینا. یہ بغاوت، حالانکہ وہ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں اور آپ کے خلاف، مطلب یہ اعلیٰ ظرفی ہے اہل بیت کہ ان کا ظرف ہے اللہ کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں ورنہ دیکھیں وہ لوگ تلواریں لے کے ہیں، وہ لوگ دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی، اور آپ کے مدد مقابل کھڑے ہیں. اور میں دوسری بات جو ہے علامہ صاحب میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ ناظرین تک پیش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ دنیا میں دو شکیل القلب انسان آئے. ایک تو وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جو بچہ تھا، اللہ اکبر، اس کو ذبح کیا تھا. ایک وہ شکیل القلب ہوگا جو آپ کے سر پر، کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، جو آپ کے سر پر ضرب لگائے گا. گویا کہ آپ کو شہادت کی نوید، شہادت کی جو خبر تھی وہ پہلے سنا دی گئی. اس حوالے سے ذرا بیان فرمائیں. یقیناً دیکھیں یہ جو شجاعت تھی ان کے اندر، وہ جو شجاع ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بستروں پہ نہیں جایا کرتے، وہ میدانوں پہ جایا کرتے. سبحان اللہ. اور پھر یہ خود شجاع نہیں تھے. آپ ان کے بیٹوں کو تو دیکھیں، حضرات حسین کو تو دیکھیں. جب وہ سیدنا حسن پیدا ہوتے ہیں تو ماں نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھنا ہے، جنگجو اس کو بنانا ہے. تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا یہ حسن ہے. پھر جب حضرت حسین پیدا ہوئے کہا اس کو حرب، تو کہا نہیں یہ حسین ہے. یعنی وہی تو گٹی تھی، وہی تو تربیت تھی کہ خود بھی شجاع ہیں، میدان میں جا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ علی جھک نہیں سکتا، ہمیشہ اگر سامنے باطل آئے گا تو میں کٹ سکتا ہوں. اور یہی پیغام حسن کا پیغام بھی یہی ہے اور حضرت حسین کا. اور کسی نے کیا خوب کہا نا کہ صداقت بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا. ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد نقشبندی صاحب اور بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں. منقبت کے لیے ہم درخواست کریں گے نقشبندی صاحب ہمیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی شان میں منقبت سنائیے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی،
رحمت نے لے لیا ہے مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا ہے مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہے، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہے، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 علی۔ ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل کے حوالے سے، کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے 21 رمضان مبارک ہے، یوم شہادت ہے آپ کا، اور ناظرین کرام آپ کی خلافت کا دور بہت سارے مسائل تھے اس میں، اور آپ نے جس طرح طرز حکومت کر کے دکھلایا، میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ بہت سارے معاملات میں جب ہم اپنی ریاست کی بات دیکھتے ہیں، کئی دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمیں خلفاء راشدین کی جو طرز حکومت ہے وہاں سے بھی سبق ملتا ہے۔ علامہ صاحب، شہادت کے اوپر اگر ہم بات کریں تو آپ کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دے دی تھی کہ آپ کے اوپر ایک شکی القلب انسان جو وار کرے گا، اور اس کے باوجود آپ کی دلیری بہادری کا عالم یہ تھا کہ آپ بغیر سیکیورٹی کے آپ صبح فجر کے وقت نماز کے لیے تشریف لاتے اور لوگوں کو آواز دیتے آتے، بھی اٹھو نماز کے وقت ہو گیا، نماز کے وقت ہو گیا۔ تو اتنی شجاعت، اتنی دلیری، باوجود اس کے کہ آپ کو معلوم تھا کہ مجھ پر حملہ ہوگا اور جو حالات وہ بن چکے تھے، اس کے باوجود آپ کی دلیری، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، وہ شہادت کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیے۔ یقیناً امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی بھر یہ خواہش رہی جی کہ وہ لقائے خدا کی منزل پہ جائیں تو ایک مقتول کی حیثیت سے جائیں، اللہ صاحب فراش کی حیثیت سے نہ اللہ جائیں۔ یہی سبب ہے کہ علی بن ابی طالب جو زرہ پہنتے تھے، جو حضرت عثمان نے بھی خریدی، جی، تو وہ بالکل سامنے کی زرہ تھی، پیچھے نہیں تھی۔ اچھا، پچھلی طرف سے وہ بالکل خالی تھی، اور سامنے کی پچھلی طرف وہ پٹیاں تھیں،
جبکہ عام زرہ یہ ہوتی تھی کہ سامنے بھی لوہے کا ہوتا تھا اور پیچھے بھی، اچھا لیکن امیر المومنین کی سامنے زرہ تھی اور پیچھے پٹیاں تھیں، تو چمڑے کی پٹیوں سے یعنی پیچھے سے بندھا ہوتا تھا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی موجود ہے کہ علی جب میدان میں اترتا ہے تو شہادت کے شوق سے اترتا ہے۔ اللہ، یہی سبب ہے کہ عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں کہ جس کے لیے شبلی نعمانی کہتے ہیں، رسول خدا نے کہا من لحاظ الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ اللہ، تو اس وقت اصحاب پیغمبر میں سے حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اس کے مقابلے میں کون جائے جی کہ جو 1000 ڈاکو سے اکیلا مقابلہ کر سکتا ہو، 1000 بندے سے؟ اس وقت علی کھڑے ہوئے اور کہا انا یا رسول اللہ، اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں جاؤں گا۔ اور وہ شوق شہادت تھا، اور خدا کے حضور میں خدا سے اتنا منسلک علی کہ اتنے بڑے بہادر کے سینے پہ بیٹھنے کے بعد جب وہ جسارت کرتا ہے، اپنا تھوک اچھالتا ہے، تو امیر المومنین اس کا سینہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر نے استفسار کیا کہ ابو الحسن، جب آپ اس کے سینے کے اوپر بیٹھ چکے تھے تو ایک ہی بار سے اس کا کام تمام کیا ہوتا، صحیح، آپ نے اس کو پھر موقع دیا اور اس نے آپ کے فرق مبارک پہ ضرب لگائی اور آپ کا سر زخمی ہو گیا۔ اس وقت اس کو کہا، اس نے میری طرف جسارت کی تھی، اس وقت مجھے غصہ آ گیا، اللہ، اور اس لمحے جب مجھے غصہ آیا، علی جو کام خدا کے لیے کرے اس میں ذاتی مرضی شامل نہیں کرتا۔ اللہ، علی ساری زندگی شہادت کے شوق میں رہے، سبحان اللہ، اور یہ جو 19 رمضان المبارک کی صبح تھی جی جب امیر المومنین کے فرق مبارک پہ ضربت لگی ہے، اور وہ رات امیر المومنین نے جناب ام کلثوم اپنی دختر کے ہاں سبتہ رسول کے ہاں افطار کیا، اور افطار میں جناب ام کلثوم نے جو کی خشک روٹی، کھجورے اور نمک رکھا اور ساتھ میں دودھ۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ام کلثوم ایک رہنے دو، باقی 2 خوراکیں اٹھا لو، اللہ، مناسب نہیں ہے کہ علی حکومت میں بھی ہو اور اس طرح سے تین دسترخوان، تین کھانے میں دسترخوان پہ چڑھے جائیں۔ اور اس رات جناب ام کلثوم روایت کرتی ہے کہ میرے بابا بڑے مضطرب تھے، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ خود امیر المومنین آگاہ تھے اپنی شہادت کی منزلت سے بھی، اور نبی اکرم نے بتا دیا تھا کہ علی تو اس طرح سے جو ہے وہ شہید ہوگا، اور بار بار سین میں آتے اور بار بار مسلح پہ آتے۔ تو بیٹی نے جب باپ کے اس کرب کو دیکھا، اللہ، حالت یہ ہے کہ 19 رمضان ہے، عید قریب ہے، مدینہ اپنا نہیں ہے، اللہ، کوفہ پرایا شہر ہے، اور علی گو کے حکمران ہے لیکن زمانہ دشمن ہے۔ اللہ، خوارج امیر المومنین کے قتل کے در پہ ہیں، دمشق سے سازشیں ہو رہی ہیں، تو ایسی حالات میں صرف اسلامی مملکت میں بھی علی کے دشمن موجود ہیں، اسلامی مملکت سے باہر بھی، چاہے وہ روم کی سرزمین ہو، چاہے وہ کہیں مطلب شام کی طرف باہر کی سرزمین ہو، وہ سب علی کے دشمن ہیں۔ اب ایسے میں امیر المومنین علیہ السلام مطمئن ہے، مطمئن، شوق شہادت بھی ہے۔ جب بار بار سیر میں آتے ہیں، آسمان کے تاروں سے دیکھتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں، جناب ام کلثوم فرماتی میں نے بابا سے پوچھا، بابا آج زیادہ مضطرب ہیں آپ؟ اللہ، مسلح پہ آتے ہیں، پھر سیر میں آتے ہیں، پھر آسمان کے تاروں سے باتیں کرتے ہیں، اور آسمان کے تاروں سے کہتے ہیں آسمان کے تاروں گواہ رہنا، علی نے تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، اللہ اکبر، تو میں نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ، اللہ، تو کہا بیٹی آج کون سی رات ہے؟ فرمایا 19 رمضان المبارک کی شب گزر رہی ہے۔ کہا وعدے کی شب آ گئی، اللہ، وعدے کی شب آ گئی۔ بیٹی ذرا پریشان ہے۔ پھر جب گھر سے نکلتے ہیں ایسی حالت میں کہ لباس سادہ پہنا ہوا ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، ابا کبا پہنی ہے، زیبتانی کی ہوئی ہے، اور نکلتے ہیں، وہ آواز دیتے جاتے ہیں کہ لوگوں آؤ، خدا تمہیں بلا رہا ہے، خدا کے گھر کی طرف آؤ۔ جب گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو روایت بتاتی ہے کہ امیر مومنین نے بڑی بطخیں جو ہوتی ہیں وہ گھر میں پالی ہوئی ہیں، اب بطخوں نے آ کے راستہ روکا، جانور ہے، مانوس ہے، زہرن کچھ مطلب اس گھر کی جانور ہے، جب راستہ روکا تو امیر مومنین زمین پہ بیٹھے، ان کی گردنوں پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اپنی بیٹی ام کلثوم سے کہا، بیٹا میرے بعد اگر ان کا خیال رکھ سکو تو ان کو رکھنا، اگر نہ خیال رکھ سکو تو ان کو آزاد کر دینا، ان کے دانے اور پانی کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد امیر مومنین علی بن ابی طالب السلام گھر سے نکلتے ہیں، دامن اٹکتا ہے اور پھر اس کو آگے بڑھتے ہیں، مسجد میں پہنچتے ہیں۔ تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی وہ ملعون ہے کہ امیر مومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام
ایک نے اس کے حوالے سے حضرت سلیمان کو خط بھی لکھا تھا کہ اس کے معاملات کو جلدی سے کر کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ جاتا ہے اور اپنے اسباب کو بیچتا ہے، وراثت کو پاتا ہے اور آتا ہے، راستے میں لوٹا جاتا ہے، پھر خوارج کے ہاتھ لگتا ہے، اور پھر وہاں سے جب کوفہ پہنچتا ہے تو ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ اس سے بنت اشس جو ہے وہ اس سے امیر المومنین کے سر کے بدلے میں شادی کا وعدہ کرتی ہے، اور اس دنیا کے اور ہوس کے لالچ میں اندھا یہ وہ 1000 درہم کی دینار کی تلوار خرید جاتی ہے، پھر 1000 درہم کا زہر خرید کے اس میں تلوار کو بجھایا جاتا ہے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ تلوار کو تیز کر رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ مسجد میں آتا ہے اور شکم کے نیچے رکھ کے اوندے منہ لیٹتا ہے، اور امیر المومنین اس کو اٹھاتے ہیں کہ اٹھ، جس کام کے لیے تو آمادہ ہو، فجر کا وقت ہوا جاتا ہے۔ مینار اذان پہ آتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اور وہ لمحے ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ امیر المومنین سر سجدے میں رکھتے ہیں، اور اس ظالم کی جب تلوار چلتی ہے تو کائنات امکان میں علی کی ذات وہ ذات ہے کہ عشق شہادت دیکھیے نا، ادھر ضربت چلتی ہے اور ادھر فرماتے ہیں فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، ساری زندگی جس کی جستجو میں تھا اس میں علی نے اس کو پا لیا۔ علامہ صاحب جس طرح علامہ صاحب نے نقشہ کھینچا ہے، میں سمجھتا ہوں کیا جرت ہے، کیا استقامت ہے، کیا دلیری ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھی دے دی ہے، اس کی تیاری کی جا رہی ہے، آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ یہ وہ نفوس قدسیہ میں سے ہیں کہ یقیناً جن کی زندگی بھی پاک تھی، بے شک، جن کی شہادت بھی پاکیزگی سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں یہاں پہ ایک جملہ سوچ رہا تھا کہ یہ سوچیں کہ جو ان کی شہادت ہوئی ہے وہ کہاں جا رہے تھے؟ اللہ اکبر، وہ تو ویسے ہی رب کی بارگاہ میں جا رہے تھے سبحان اللہ، اور رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اللہ، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ ایک اعلان تھا جس کی تکمیل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں کہ وہ جو نماز 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 تھی وہ نماز، اسی نماز کا سجدہ کربلا اور میں وہی نماز جو تھی وہ آگے چل کے حضرت حسین وہ سجدہ دیتے ہیں۔ یہ نماز کا ایک تسلسل ہے، یعنی اقامت دین کے لیے ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر سبحان دی۔ اللہ، سبحان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں سفر ہجرت میں جی تو اس وقت جو امانتیں تھیں جی، وہ ان کو دے کر گئے تھے، سبحان اللہ، واہ واہ، اور کہا کہ لوگوں کی امانتیں دے کر آپ بھی تشریف لے آئیے گا۔ اب ذرا تصور کیجئے امانتیں کن کی ہیں؟ دشمنوں کی، جو جان لینے کے ڈرتے ہیں، اور یہی وہ میسج، یہی وہ پیغام ہے جو حضرت علی المرتضیٰ بھی دے کر جا رہے ہیں اللہ اکبر، کہ کامیابی کے ساتھ ان کی تو زندگی بھی کامیابی سے ہمکنار ہے، ان کی تو شہادت بھی کامیابی سے ہمکنار ہے، وہ تو قیامت والے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پہ ہوں گے، بے شک بے شک، وہ تو جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ ان کا تو شان، ان کا تو جو مقام ہے وہ بڑا بلند و بالا ہے، اور وہ بدبخت ہیں، وہ بدبخت ہے جس نے وار کیا۔ اور حضور تو پہلے اپنی حیات طیبہ میں فرما چکے تھے، النساء حبائل الشیطان، یہ عورت جو ہے یہ شیطان کا جال ہے۔ وہ ایک شیطان صرف انسان تھا جو اس شیطانیت کے اندر پھنس گیا، اور اس نے ازلی بدبختی جو اس نے کمانی تھی وہ اس نے کما لی۔ قیامت کی صبح تک تاریخ انسانیت ہمیشہ حضرت علی کی شہادت کو سلام پیش کرتی رہے گی، ہدیہ تبریک پیش کرتی رہے گی، اور اس ملعون کے اوپر ہمیشہ لعنت کرتی رہے گی۔ وہ جو منصب، وہ جو مقام انہوں نے پایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ان کا جو دور خلافت ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ لرز جائیں گے کہ کس طرح فتنوں کا دور ہے، کیسے مسائل تھے، مسائل تھے، اور کس طرح ان کو فیس کیا حضرت علی المرتضیٰ نے۔ اور اگر آپ ان میں حلم دیکھیں گے، اگر آپ ان میں صبر دیکھیں گے، تو میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، ان کے صاحبزادے، ان کے جانشین حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے، اگر آپ ان کے مقام کو دیکھیں گے،
تو ان کے اندر جو صفات ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی بھی صفات ہیں اور ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بھی ہماری مائیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنات ہیں وہ بھی ہماری مائیں ہیں۔ ادب احترام کے ساتھ ہمارا سر جھک جاتا ہے۔ وہ جو چیزیں تھیں ان کے اندر حضرت حسن کے اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے اگر آپ اوصاف دیکھیں گے وہ آپ کو حضرت حسن میں بھی ملیں گے، اور آپ ان کے فیصلوں کو پڑھیں، آپ تاریخ میں دیکھیں، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ اور اسی طرح سیدہ زینب جو ان کی صاحبزادی ہیں، جیسے وہ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا تک جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا بھی ہمیں ذکر خیر یہاں پہ کرنا چاہیے کہ ان کو جو اللہ نے جو منصب دیا، بھائی کے ساتھ آتی ہیں، مشاورت اسی سے کرتے ہیں، اور یہ بڑا دشوار اور خطبہ زینب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک عجیب ایک باب ہے مسلمانوں کی تاریخ کا۔ ناظرین کرام، بڑا خوبصورت میں سمجھتا ہوں علماء کرام نے، جید علماء کرام ہمارے جو اسکالرز موجود ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں جو مسائل تھے، اور میں سمجھتا ہوں مذہبی کارڈ کھیلے جاتے تھے اس دور کے اندر بھی، اور اس دور کے اندر بھی نئے جو ہے حربے استعمال کیے گئے آپ کی خلافت کے خلاف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں تھیں جن کے حوالے سے ہمارے علماء کرام نے بہت اچھے طریقے سے بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، احسان قادری صاحب موجود ہیں، ان سے ریکویسٹ کریں گے منقبت کے لیے۔ احسان صاحب منقبت سنائیے۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی ہے۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈایا، آج زینب یتیم ہو گئے۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، جو زینب یتیم ہو گئی ہے۔ عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی ہے۔ رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی ہے۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ ناظرین کرام، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ایک بڑا سیاہ باب تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے اوپر ظلم ڈھا دیا گیا، اور جس قدر عظیم شخصیت آپ جیسی
اس دنیا سے رخصت ہوئیں اور اس کے بعد بھی جو مسائل انہوں نے جنم لیا یقیناً وہ بھی عجیب و غریب قسم کے ہیں، لیکن ناظرین کرام اس ضرب لگنے کے بعد جب آپ کو گھر لایا گیا اس وقت آپ نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ابن ملجم کے حوالے سے جو بیان فرمایا، جو حکم دیا، وہ بھی ہم جانیں گے۔ علامہ صاحب جب آپ کو گھر لایا گیا زخمی حالت میں تو آپ نے پوچھا میرے پہ کس نے وار کیا، اور جو سارے واقعات تھے جب ابن ملجم کو سامنے لایا گیا تو آپ نے اس کے حوالے سے کیا بیان فرمایا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ دیکھیں، اس سے قبل جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، جی مسلح پہ شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے ایک سبق آموز ہیں، جی اور یقیناً آج بھی جب 19 رمضان المبارک کی ساتوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر وار ہوا، میں سمجھتا ہوں یہ دشمنان اسلام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تھے، بے شک، وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، بالکل، لیکن یہ وہ دین تھا جس کی آبیاری ہو چکی تھی۔ اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، پتھر کھائے ہیں حضور نے، جی ظلم و تشدد تو وہاں سے شروع ہو چکا تھا، اللہ خون تو بہنا وہاں سے شروع ہو چکا تھا۔ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زید ساتھ ہیں جی تو جبریل امین آ جاتے ہیں، آپ دعا کیجئے، بد دعا کیجئے، جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں کرتے۔ یہ ظلم تو وہاں سے ایک سلسلہ چلتا چلا جا رہا تھا، اور جو لوگ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، میں آج بھی ان کو میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں، اس عبد الرحمن ابن ملجم کی ذریت کو یہ میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، دین غالب آ کے رہے گا، وہ یقیناً قرب قیامت ہوگا، حضرت مہدی آئیں گے، بے شک، وہ ذریت کس کی ہوگی؟ اللہ، غور تو کریں، اللہ، وہ حکومتوں کو چھیننے والوں، خلافتوں کے اوپر ضربے لگانے والوں، اللہ، خلافتوں کے اوپر وار کرنے والوں، یاد رکھو جب حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ ان کی ذریت سے حضرت مہدی آئیں گے، اللہ، اور پھر حضرت مہدی کی حکومت کوئی لاکھ مربع میل، کوئی 10 لاکھ مربع میل، کوئی 20 لاکھ مربع میل پہ نہیں ہوگی، مشرق سے مغرب ہوگی اور شمال سے جنوب ہوگی، پھر ایک ہی جھنڈا ہوگا، جو حسنی پرچم ہوگا، اللہ، ایمان والے اس کے نیچے آئیں گے، اللہ، اس علم کے نیچے آنا ہوگا، اللہ اکبر، اور جو اس علم کے نیچے آئے گا وہی مسلمان ہوگا، اور جو اس علم سے ہٹ جائے گا وہ نبی کی امت سے ہٹ جائے گا، اللہ، اور اس وقت لیظہرہ علی الدین کلہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو قربانیاں دیتے چلے آئے تھے، آج دیکھو آج حکومت کس کی ہے، اللہ، آج خلافت کس کی ہے، آج اقتدار کن کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، تب پتہ چلے گا۔ اللہ، میں ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ وہ گھرانہ ہے اللہ، جس کی قربانیاں آپ دیکھیں گے، اللہ جس کی صاحب، جود و سقا کو آپ دیکھیں گے۔ علامہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب قرب قیامت ہوگا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ساری کی ساری کائنات کی بادشاہی ان کے پاس ہوگی، خلافت ان کے پاس ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جہاں وہ بھی آنے والا ہے جہاں پر خلافت، جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہی، جنت کی سرداری اسی خانوادے کے پاس ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک گاؤں کے اندر اگر ایک نمبردار، سردار، جاگیردار، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی عزت مان نہیں ہوتی ایک ملک کے اندر، ایک ریاست کے اندر، لیکن ایک ذات مبارک اور ہستیاں جو ہیں وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو جنت کی سرداریوں کی بشارت دے دے گی، سبحان اللہ، اور جنت میں جو لوگ جائیں گے انہی کی سرداری میں جائیں گے، انہی کی سیادت میں جائیں گے، انہی کی قیادت میں جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ناظرین کرام، اس کے بعد جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی اولاد حسنین کریمین کو بلوا کر اور حضرت محمد بن حنفیہ کو بلوا کر جو آپ نے وصیت فرمائی ہے، وہ وصیت یہ تھی
کہ دین کے ساتھ جڑے رہنا، نماز کا قیام کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا اور غریبوں کا خیال کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا اور قرآن کے ساتھ جڑے رہنا، دین کے ساتھ جڑے رہنا، حالانکہ ان کو کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ ہم جیسوں کا پیغام دیا جا رہا تھا، ہم جیسوں کے لیے وہ نصیحت تھی، ہم جیسوں کے لیے وہ میسیج تھا کہ ہم نے اگر فلاح پانی ہے، اگر کامیابی پانی ہے تو ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا، ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہیں، اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور عطرت میری، یہ تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھو گے تو دنیا میں بھی فلاح پاؤ گے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، نئے عنوان پر بات کریں گے، مہمان بھی نئے ہوں گے ہمارے ساتھ، اور کوشش کریں گے کہ دین کی باتیں سیکھیں، خود بھی عمل کریں، آپ کو بھی عمل کی دعوت دیں۔ میرے اجازت لینے کے بعد آپ محمد امجد نقشبندی صاحب کی منتبہ ضرور سنیے گا، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا ہر گلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا علی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا نکیروں نے ابھی تھا پوچھنا میرے سوالوں کا نکیروں نے ابھی تھا پوچھنا میرے سوالوں کا مگر میرا کفن بولا علی مولا علی مولا مگر میرا کفن بولا علی مولا علی مولا شہنشاہوں سے جب پوچھا شہنشاہی ملی کیسے شہنشاہوں سے جب پوچھا شہنشاہی ملی کیسے ہر ایک شاہ زمن بولا علی مولا علی مولا ہر ایک شاہ